انور مقصود فرماتے ہیں کہ پاکستانی جرنیل کشمیر آزاد کروانے کیوں نہیں جاتے؟ انہیں ڈر ہے کہ کہیں پیچھے پاکستان آزاد نہ ہو جائے۔ رمضان المبارک میں جو بھی بنتا ہے سب اسے مزے سے کھاتے ہیں۔ پاکستان بھی رمضان المبارک میں بنا تھا، اسی لیے سب مزے سے کھا رہے ہیں۔ اگر اذانوں سے فرق نہیں پڑ رہا تو 10 روپے کی چیز 10 روپے میں دے کر دیکھو، شاید اللہ کو ہم پر رحم آ جائے۔ جس ملک کے اسٹور جرنل ہوں، چاول کرنل ہوں، سگریٹ کیپٹن، پنکھے اے سی اور ڈی سی ہوں یا سیمٹ فوجی ہو تو اس ملک کا سدھرنا بہت مشکل ہے۔ پاکستان اگر کچھ اور پیدا نہیں کر رہا تو 75 سال کی عمر میں بھی بچے تو پیدا کر ہی رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت طاقتور ملک ہے۔ خاوند اچھا عاشق ثابت ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی بیوی کو پتہ نہ چلے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں لڑائی مردوں کی ہو، گالیاں تب بھی ماں اور بہنوں کو دی جاتی ہوں۔ ہمارے حکمرانوں نے دولت اتنی اکٹھی کر لی ہے کہ عزت کے لیے گھر میں جگہ ہی نہیں بچی۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقوں سے انجان رہنا اور اس کی بیوی یا بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین شغل ہے۔ عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور باقی خاوند کی تلاشی میں۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائیں تو صرف وہی زندہ بچے گا جسے تیرنا آتا ہو، کیونکہ خدا جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ حاجیوں کی تعداد میں پاکستان دوسرے نمبر پر اور ایمانداروں کی فہرست میں 160ویں نمبر پر ہے۔ دنیا بھر میں سوال اٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے اور پھر اسے اٹھایا جاتا ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ انور مقصود صاحب سے پوچھا گیا کہ پاکستانی سیاستدانوں کو الیکشن میں کیسے چنا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا۔ ٹوٹی چارپائی اور لمبی جدائی دو ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان بے سکون رہتا ہے۔ آج کل لوگوں کو جلدی زکام نہیں ہوتا جتنی جلدی پیار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں جھوٹ کو معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر وطن عزیز میں اچھا جھوٹ بولنے والا وزیر اطلاعات لگا دیا جاتا ہے۔ ہماری قوم کو علم نہیں کہ وزیر اعظم کا کام کیا ہے، وہ تو بس یہی جانتے ہیں کہ جو سڑکیں، پل اور گٹر بنائے وہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔